نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا جو درس غزالی ہے اس کا عنوان ہے دعوت قبول کرنے کے آداب، یعنی ہمیں کس کی دعوت قبول کرنی چاہیے اور کس کی دعوت نہیں قبول کرنی چاہیے، اور دعوت قبول کرنے کا عام حکم کیا ہے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے آج کا، تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دعوت قبول کرنے کے جو آداب ہیں اس میں سب سے پہلے تو بخاری شریف کی ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو دعیت الی کراعن لاجبت، کہ اگر مجھے کوئی بکری کی نلی کھانے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں، اور ولو اہدا، اور اگر کسی نے مجھے ہدیہ کیا، بکری کی ذرا ہدیہ کرے تو میں یہ ہدیہ بھی قبول کر لوں۔ ولو اہدا الی ذراع لقبلت۔ اب دعوت قبول کرنے کے 5 آداب ہیں جو کہ احیاء العلوم میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ادب ہے کہ مالدار اور غریب کا فرق نہ کریں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اگر کوئی امیر ان کو دعوت پہ بلائے تو چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی غریب بلائے تو نہیں جاتے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مالدار اور غریب کا فرق نہ کرے۔ اگر کسی مالدار کے یہاں دعوت ہو تو منظور کر لے، اور غریب کے ہاں تو انکار کر دے۔ اس طرح کا امتیاز تکبر کے دائرے میں آتا ہے، اور اسی تکبر کی بنا پر بعض لوگوں نے دعوت قبول کرنے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ ایک متکبر کہتا ہے جی کہ شوربے کا انتظار کرنا ذلت ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے کسی غیر کے دسترخوان سے لقمہ اٹھایا تو میری گردن جھک گئی۔ یہ اس طرح کا تکبر اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ تو چاہے فرشی دعوت ہو، میز کی دعوت ہو، اور غریب آدمی بلائے، امیر آدمی بلائے، تو اگر نیت، امام غزالی کی ساری جو کتاب ہے اس میں نیت کا بہت دیکھتے ہیں، تو اگر اس کی نیت آپ کو بلانے کی ہے، اور نیت یہی ہے کہ وہ آپ سے، وہ خوش ہوگا آپ کے آنے سے، تو جائیے، ضرور جائیے۔ تو آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بعض متکبرین جو ہیں وہ دولت مندوں کی دعوت کو تو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اور غریبوں کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ فعل جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ روایت ہے جی ترمذی، ابن ماجہ، ان دونوں میں یہ روایت آئی ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ جی ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فقراء اور مساکین کے پاس سے گزرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو راستوں پر بیٹھ کے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے روٹی کے چند ٹکڑے ریت پر پھیلا رکھے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ خچر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی فقیر نے انہیں روک کر کہا کہ اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ خچر سے اترے اور یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو محبوب نہیں رکھتا۔ ان کے ساتھ کھانا کھایا اور سلام کر کے خچر پر سوار ہو گئے،
اور فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت منظور کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ جس کے پاس جا کے آپ دعوت کھائیں پھر اس کی بھی دعوت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت سر آنکھوں پر ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعوت کا وقت بتلایا، اور جب وہ لوگ آپ کے دولت کدے پر حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خاطر مدارت کی، بہترین کھانے کھلائے اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ ایک اور ادب ہے کہ جب آپ کسی بھی امیر یا غریب کی دعوت کر رہے ہیں تو خود بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ بھی ایک آداب میں سے ایک ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں امام صاحب کہ دعوت کا منظور کرنا اس صورت میں ذلت ہے یا مکروہ ہے کہ جب داعی کو دعوت دے کر خوشی نہ ہو، بلکہ وہ مجبوراً رسم و رواج نبھانے کے لیے دعوت کرے، اور آنے والے کا احسان مند نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے دعوت کر کے ان لوگوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دعوتوں میں اس لیے تشریف لے جایا کرتے تھے کہ آپ کو دعوت کرنے والوں کی طبیعتوں کا اندازہ تھا، اور آپ یہ جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ آپ کی تشریف آوری سے خوش ہوں گے اور اس کو اپنے لیے دارین کی سعادت کا باعث سمجھیں گے اور آپ کا احسان مانیں گے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ کہ دعوت قبول کرنا ہر حال میں ضروری نہیں ہے، بلکہ احوال کے اختلاف سے اس کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ دعوت کرنے والا اس دعوت کو ذریعہ فخر اور مباحات سمجھ رہا ہے، یا کھانا کھلانا اس کے لیے گراں باری کا باعث ہے، تو اس کی دعوت قبول کرنا مسنون نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے سے منع فرماتے تھے، اور یہ ابو داود میں یہ روایت ہے۔ تو اس صورت میں عذر کر دینا بہتر ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگلا بندہ آپ کے آنے سے خوش نہیں ہوگا تو عذر پیش کر دیں۔ اور یہ پہلے بھی ہم نے اس کے آداب میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دل سے نہیں بلا رہا، صرف مروتاً کہہ رہا ہے، تو بے شک قبول نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو ایک ہے کہ ایک شخص دل سے بلا رہا ہے تو ضرور جائیں، پھر اس کا دل نہ توڑیں۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ اگلے بندے کے دل کو ضرور خوش کرنا ہے، اس کی طبیعت کو خوش کرنا ہے۔ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ دعوت صرف اس شخص کی قبول کرو جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھا رہے ہو، اور وہ اس دعوت کی صورت میں اس امانت کو تمہارے حوالے کر رہا ہے جو اس کے پاس تھی۔ اس امانت کے بارے گراں سے سبکدوش ہو جانے کے بعد وہ تمہارا شکر گزار بھی ہو۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ شکر گزار کون ہو رہا ہے؟ دعوت کرنے والا شکر گزار ہو رہا ہے کہ آپ میرے پاس آئے، مجھے خدمت کا موقع دیا۔ اسی طرح صدقہ دینے والا اس کو شکر گزار ہونا چاہیے غریب کا کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں نے ایک غریب کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو شکر گزار صدقہ لینے والے کو نہیں ہونا چاہیے، صدقہ دینے والے کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو میزبان ہے اس کو مہمان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ عاجزی کا تقاضا ہے۔ مہمان تو ظاہر ہے شکریہ ادا کرے گا، یا صدقہ لینے والا ہے وہ بھی شکریہ ادا کرے گا، لیکن اصل جو شکریہ بنتا ہے وہ صدقہ دینے والے کا بنتا ہے۔ اور میرے مرشد جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا، اس کو اصل میں شکریہ ادا کرنا اس کا بنتا ہے کہ وہ صدقہ لینے والے کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح میزبان جو ہے وہ مہمان کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اس کو خدمت کا موقع دیا۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لقمے کا طالب ہوں جس میں نہ باری تعالیٰ کی نافرمانی کا شائبہ ہو اور نہ کسی مخلوق کا احسان۔
اگر کوئی احسان کر کے بلاتا ہے تو پھر، اور آپ کے آنے سے خوش نہیں ہوگا، تو پھر بے شک مت جائیں۔ پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے سے محض اس لیے انکار نہ کیا جائے کہ داعی کا گھر فاصلے پر واقع ہے۔ ایک شخص کا اگر گھر فاصلے پر ہے تو اس وجہ سے آپ انکار نہ کریں۔ اگر کوئی خلوص کے ساتھ بلا رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور وہ آپ کو فیصل آباد میں بلا رہا ہے دعوت پہ، یا شیخوپورہ میں بلا رہا ہے، تو چلے جائیں، اگر بشرطے کہ خلوص ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو کسی بہت بڑے مطلب کی خاطر بلا رہا ہے اور وہ مطلب ہونے کے بعد، پورا ہونے کے بعد وہ آپ سے بالکل کی قطع تعلق کر لے گا، ایسی بات نہ ہو، بلکہ خلوص کے ساتھ بلا رہا ہے، چاہے مطلب ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب پورا ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ بہت سنسیئر رہے گا، اور پہلے بھی وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے، تو ایسے شخص کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، چاہے وہ فاصلہ ہو اس میں، تو فاصلے کا اس میں خیال نہ رکھا جائے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو پہلے ایک حدیث آئی تھی کہ اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دعائتو الی قرائن لاجبتو، کہ اگر مجھے کوئی بکری کی نلی کھانے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں گا۔ اب آگے اس روایت میں بالغمیم کا بھی اضافہ ہے بعض حدیث کی کتب میں، تو امام صاحب نے یہ جو یہاں پہ دوسری دفعہ یہ حدیث درج فرمائی ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے قرا غمیم میں مدعو کیا جائے، یعنی بکری کی جو نلی کھانے کے لیے غمیم میں بلایا جائے، تو میں اس دعوت کو قبول کر لوں گا۔ تو قرا غمیم جو ہے وہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں رمضان المبارک میں اپنے سفر کے دوران تشریف لائے تھے اور روزہ افطار کیا تھا۔ اسی جگہ آپ نے قصر نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ نفلی روزے کی وجہ سے انکار نہ کریں۔ اگین پھر دوبارہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر بلانے والے کی نیت میں بہت خلوص ہے اور اس سے اس کو خوشی ہو رہی ہے، اور ٹائم اگر روزے کے افطار کا نہیں بھی ہے، تو اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جانے سے وہ بندہ بہت خوش ہوگا، یا کوئی اجتماعی دعوت ہے، کوئی عقیقہ کی دعوت ہے اور وہ اس نے دن کے وقت رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے جانے سے وہ خوش ہوگا اور نہیں جاتے تو ناراض ہو جائے گا، تو وہ آپ نفلی روزہ اس وقت اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، یعنی افطار کر سکتے ہیں، یہاں پہ اس میں یہ لکھا ہے۔ تو دعوت قبول کرنے کے لیے نفلی روزے تک کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن فرض روزہ نہیں۔ فرض روزہ تو آپ نے ظاہری بات ہے کہ اس کو افطار کے وقت پر ہی افطار کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں افطار کرنا۔ اور نفلی روزے کا یہ ہے کہ جب آپ نے اگر اس کو وقت سے پہلے افطار کر لیا، تو پھر آپ کے اوپر ایک اور نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، تو آپ کو پھر اس کا نعم البدل دینا پڑے گا، تو آپ دوبارہ اس کو پورا کر لیں، اس نفلی روزے کو۔ تو بیہقی میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشینوں کی کہ تمہارے بھائی نے دعوت دی اور تمہارے لیے تکلف کیا اور تم یہ کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پوری روایت ایسے ہے کہ ایک شخص نے روزے کے عذر سے، یعنی نفلی روزے کے عذر سے دعوت قبول نہیں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں دعوت دی اور تمہارے لیے تکلف کیا اور تم کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یعنی ایسے موقع پر جو ہے وہ روزہ جو ہے اس کو وقت سے پہلے افطار کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں اس کا
جو ہے وہ بدل اس کی اس نفلی روزے کی قضا ادا کی جا سکتی ہے، یا اس کو دوبارہ سے پورا کیا جا سکتا ہے، پورا نیا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشینوں کی خاطر روزہ افطار کرنا بہترین نیکی ہے، اور تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دائی کا دل خوش کرنے کی نیت سے وقت سے پہلے افطار کرنا عبادت بھی ہے نفلی روزے کو، اور خوش خلقی کا مظہر بھی۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا ادب ہے یہ کہ دعوت قبول کرنا ہر حالت میں ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں دعوت مسترد بھی کی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا مثال کے طور پہ مشتبہ ہو کہ پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، یا ایک ایسا شخص ہے جس کی کمائی کا اکثر حصہ حرام کا ہے، تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے۔ مثلا اگر ایک شخص آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت رشوت خور ہے اور یہ کرپٹ ہے، بدعنوان ہے، تو جس کے بہت زیادہ آپ کے پاس شواہد موجود ہیں، تو پھر ایسے شخص کی دعوت میں مت جائیں۔ تو وہ جگہ جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو، وہ فرش یا وہ دسترخوان یا وہ میز جس پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں، ناجائز طریقے سے گاتا بجاتا رہا ہو، لوگ لہو و لعب اور غیبت اور چغلی، بہتان تراشی، جھوٹ اور فریب کی باتوں میں مشغول ہوں، یعنی ایسی ایک آپ کو مجلس میں بلایا گیا ہے جہاں پہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، اور وہاں کا ماحول ہی بہت عجیب سا ہے، دنیا داری کا ماحول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو پھر ایسی دعوت میں مت جائیں۔ تو اس طرح کی دوسری بدعات ہوں، خرافات ہوں، تو دعوت قبول کرنے کا استحباب باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر داعی ظالم، بدعتی، فاسق، شرپسند، متکبر اور شیخی خور ہو تو اس کی دعوت کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یورپ میں رہنے والے، ان کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہمیں بلاتے ہیں دعوت پہ، تو جو رات کی دعوت ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے کسی بھی صورت، کیونکہ آپ جب رات کی دعوت میں جائیں گے تو وہ لازماً وہاں پہ شراب پئیں گے، اور ایسی دعوت اور ایسا ٹیبل، ایسی میز جہاں پہ شراب پی جا رہی ہو، ایک حدیث کی روح سے ایسی ٹیبل پہ، ایسے دسترخوان پہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور لیکن اگر دن کی دعوت ہو اور وہ بھی ایک ورکنگ ڈے پہ ہو، یعنی سب لوگ کام کر رہے ہیں اور کام کے دوران کوئی چھوٹا سا کھانے کا، دوپہر کے کھانے کا وقفہ آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ ان کی بے شک اہل کتاب کی دعوت قبول کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس دعوت میں شراب نہیں پئیں گے، کیونکہ انہیں اپنے جو روزمرہ کے فرائض منصبی ہیں وہ انہیں انجام دینے ہیں، اپنا کام پورا کرنا ہے، تو وہ اس موقع پہ شراب نہیں پئیں گے۔ تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا جو حلال فوڈ ہے، جو مسلمان کے لیے جو بھی حلال ہے، سبزی ہے، دال ہے، مچھلی ہے، وہ آپ کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رات کی دعوت کو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں قبول کرنا چاہیے، اگر یہ غیر مسلموں کی طرف سے دی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں شراب بھی چلے گی۔ اس کے بعد پانچواں ادب یہ ہے کہ جی دعوت قبول کرنے سے ایک وقت پیٹ بھر کے کھانے کی نیت نہ کرے، یعنی اس میں بھی نیت کا بہت زیادہ کہتے ہیں
امام صاحب کے نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے اور میرا مسلمان بھائی مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں جاؤں گا اور پیٹ بھر کے دبا کے کھاؤں گا اور کھابے کھاؤں گا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن نیت آپ اپنی خالص رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک بندہ ہے اس کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ تو اور اگر اس نیت سے اگر کوئی بلاتا ہے تو آپ کو ضرور جو ہے وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجب الداعی فقد عصى اللہ و رسولہ، کہ جس شخص نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ ترغیب و ترہیب میں آئی ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک اور روایت ہے کہ من سر مؤمنا فقد سر اللہ، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔ پھر مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت میرے لیے آپس میں ملاقات کرنے والوں اور میرے لیے آپس میں خرچ کرنے والوں کے لیے واجب ہے۔ اور آخر میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، شاید مسلم شریف کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، ریاض الصالحین کی بھی پہلی حدیث یہی ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواہ بخاری و مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیت صرف مباح امور یعنی جائز کاموں کے اور اطاعت کے کاموں میں مؤثر ہوتی ہے، ان امور میں مؤثر نہیں ہوتی جن سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پیے یا کسی امر حرام کا ارتکاب کرے اور یہ کہے کہ جی میں نے یہ عمل دوستوں کو خوش کرنے کی نیت سے کیا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں۔ کام بھی جائز ہونا چاہیے، مستحب ہونا چاہیے۔ اگر کسی غیر شرعی کام کی نیت کی ہے تو وہ چاہے کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ نیت قطعاً مفید نہیں ہوگی بلکہ اس کا الٹا گناہ ہوگا، اور نہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور میری نیت صحیح ہے اس لیے میرا عمل بھی صحیح ہے۔ ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ کسی کو اپنی نیک نیتی کی وجہ سے قتل کر دیں، ایسا بالکل نہیں۔ تو اسی طرح کسی کو نقصان پہنچا دیں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں اور نیت آپ کی نیک ہو، جھوٹ بول رہے ہو اور نیت آپ کی نیک ہو، نہیں،
نیت بھی نیک ہو اور جو کام کر رہے ہیں وہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ ہم جو آگے ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے، دعوت میں شرکت کرنے کے آداب کو انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔